وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے میں کلین انرجی کے فروغ کے لیے 6 بایو گیس پلانٹس کی منظوری دے دی۔ ان کی زیر صدارت اجلاس میں لاہور میں ویسٹ ٹو انرجی منصوبہ شروع کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں مثالی گاؤں پروگرام کے تحت بایو گیس کے 3 پائلٹ منصوبے شامل کرنے کی منظوری دی گئی، جبکہ وزیر اعلیٰ نے اسمال بایو گیس پلانٹس کا قابل عمل منصوبہ بھی طلب کر لیا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ بایو گیس پلانٹ سے زرعی شعبے کے لیے بایو فرٹیلائزرز اور گھریلو صارفین کو سستی گیس میسر آئے گی، جبکہ ویسٹ ٹو انرجی منصوبے سے الیکٹرک اور میٹرو بسوں کو کم لاگت بجلی فراہم کی جائے گی۔ بھارتی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ میں اعلیٰ سطحی ملاقاتوں کے لیے بھارت کو امریکی لابنگ فرم کی خدمات حاصل کرنا پڑی۔ بھارتی سفارتی مشن نے 2025 میں مختلف اہم ملاقاتوں کے انعقاد کے لیے لابنگ کا سہارا لیا۔ رپورٹس کے مطابق لابنگ فرم نے بھارتی سفارت خانے اور امریکی محکمہ خارجہ و قومی سلامتی کونسل کے عہدیداران کے درمیان ملاقاتیں اور فون کالز طے کرائیں، جبکہ واشنگٹن ڈی سی کے اعلیٰ سطحی دوروں کی تیاری میں بھی مدد دی گئی۔ امریکہ میں مقیم بھارتی نژاد دفاعی تجزیہ کار سشانت سنگھ نے دعویٰ کیا کہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر دفاع ہیگسیت سے ملاقات کے لیے لابنگ کی مدد حاصل کی۔ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں ملک بھر میں 21,000 سے زائد نئی کمپنیوں نے خود کو رجسٹرڈ کروا لیا۔ ایس ای سی پی کے اعلامیے میں بتایا گیا کہ جولائی سے دسمبر 2025 کے دوران 21,668 نئی کمپنیوں کا اندراج ہوا، جو سرمایہ کاروں کے اعتماد میں نمایاں اضافے کی عکاسی کرتا ہے۔ اعلامیے کے مطابق نئی کمپنیوں کے رجسٹریشن میں مجموعی طور پر 29% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ان کمپنیوں کی جانب سے 30 ارب 70 کروڑ روپے کا ادا شدہ سرمایہ جمع ہوا۔ ایس ای سی پی کے مطابق ملک میں رجسٹرڈ کمپنیوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 2,79,724 ہو گئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ سیاسی اور عسکری قیادت دہشت گردی کے خلاف ایک پیج پر ہے، اور یہ پوری ریاست کا متفقہ بیانیہ ہے کہ اس جنگ کو ہر صورت بظاہر طاقت جیتا جائے گا۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ 2025 میں دہشت گردی کے خلاف تاریخی اور غیر معمولی اقدامات کیے گئے، جن کے تحت ملک بھر میں 75,000 سے زائد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے اور 2,597 دہشت گرد مارے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان دہشت گردی کا مرکز بن چکا ہے، جہاں سے پاکستان میں حملے کیے جا رہے ہیں، جبکہ خوارج کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کیا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ پوری قوم کی جنگ ہے۔ پاکستان اپنی سرزمین اور عوام کے تحفظ کے لیے ہر ضروری اقدام کرے گا اور کسی بیرونی دباؤ کو خاطر میں نہیں لائے گا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے سمندر پار پاکستانیوں نے خلیجی ممالک میں تعینات ویلفیئر اتاشیوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں ممبر مہرین رزاق نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک اتاشیوں پر کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ مطلوبہ خدمات فراہم نہیں کر رہے۔ بعض اتاشی سفارشی ہیں اور اکٹھے چھٹیوں پر ہیں۔ اجلاس میں سوال اٹھایا گیا کہ قطر اور دیگر ممالک میں اتاشیوں نے کتنے پیسے پاکستانیوں کی بھرتیوں یا روزگار میں مدد کی، اور یہ بھی کہ بعض اتاشیوں کی مدت ختم ہونے کے باوجود وہ اپنے عہدوں پر موجود ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی تازہ رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت نے نومبر 2025 میں 573 ارب روپے قرض لیا، جس کے بعد کل حکومتی قرض 77,543 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ نومبر میں حکومت نے 653 ارب روپے مقامی سطح سے حاصل کیے، جبکہ بیرونی قرض کی مد میں 79 ارب روپے ادا کیے گئے۔ رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں حکومت کا مجموعی قرض 345 ارب روپے کم ہوا، جس میں جولائی سے نومبر تک بیرونی قرض 492 ارب روپے کم اور مقامی قرض 147 ارب روپے بڑھا۔ JF-17 تھنڈر لڑاکا طیاروں کی خریداری کے سلسلے میں بنگلہ دیش کے ایئر چیف پاکستان پہنچ گئے اور انہوں نے پاکستان فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو سے ملاقات کی۔ ملاقات میں بنگلہ دیش نے لڑاکا طیاروں کی خریداری، اپنے ایئر ڈیفنس ریڈار سسٹم کو ایئر سرویلنس سسٹم سے منسلک کرنے اور لڑاکا بیڑے کی دیکھ بھال و مرمت میں معاونت کی درخواست کی۔ پاکستانی ایئر چیف نے مکمل تربیتی اور طویل مدتی معاون نظام فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ سپر مشتاق تربیتی طیاروں کی جلد فراہمی اور ایروسپیس شعبے میں تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ملاقات میں الیکٹرانک وارفیئر اور بغیر پائلٹ فضائی نظام کی صلاحیتوں پر بھی بریفنگ دی گئی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وائٹ ہاؤس کو متاثر کرنے کے لیے امریکی لابنگ فرم SHW پارٹنرز LLC کی خدمات حاصل کی ہیں۔
جس پر اپریل 2025 سے سالانہ تقریبات $18 لاکھ خرچ ہو رہے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت لابنگ فرم سوشل میڈیا مواد کو فلیگ کرنے سمیت مختلف سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ ناقدین کے مطابق یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا جب مودی نے 11 برسوں میں نہ باقاعدہ پریس کانفرنس کی اور نہ کھلے مکالمے کو ترجیح دی، جس سے بھارت کو بھاری مالی نقصان برداشت کرنا پڑا ہے۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ ہندوتوا کی سیاست اور بین الاقوامی سطح پر مثبت تاثر قائم رکھنے کے لیے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے برانڈ مودی کی شیبہ سازی کی جا رہی ہے، جبکہ اس دوران امریکہ کی جانب سے بھارتی مصنوعات اور خدمات پر ٹیرف اور قانونی اقدامات بھی سامنے آئے ہیں۔ انڈونیشیا کے صوبے شمالی سولاویسی میں شدید بارشوں کے بعد آنے والے سیلابی ریلے میں تباہی مچا دی، جس کے نتیجے میں 14 افراد ہلاک، 18 زخمی اور 4 لاپتہ ہو گئے۔ مقامی حکام کے مطابق اب تک 444 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے اور لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ گورنر شمالی سولاویسی نے بتایا کہ سیلاب کے باعث سینکڑوں مکانات اور سرکاری عمارتیں بھی تباہ ہو چکی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا کہ جنوری اور فروری کے دوران جاوا، سولاویسی، مالوکو اور پاپوا جزائر میں مزید طوفانی بارشوں اور سیلاب کا خطرہ برقرار ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے لاپتہ شہریوں شاہ ولی اللہ اور عبداللطیف کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر FIR درج کرنے کا حکم دے دیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ شہریوں کو پولیس اہلکاروں نے گھر سے حراست میں لیا اور سچل تھانے میں منتقل کیا، تاہم پولیس نے لا علمی ظاہر کی۔ عدالت نے درخواست گزار کو متعلقہ تھانے میں FIR درج کروانے کی ہدایت کی اور لاپتہ شہریوں کی تلاش کے لیے کارروائی کی ضرورت پر زور دیا۔ درخواست میں IG سندھ، DIG ویسٹ کراچی، CTD سول لائن اور SHO سچل کو فریق بنایا گیا تھا۔ حکومت پاکستان نے بجلی صارفین کو ریلیف دینے کے لیے کیپٹو پاور لیوی سے حاصل رقم کے ذریعے بجلی سستی کرنے کا منصوبہ حتمی کر لیا۔ وفاقی کابینہ نے کیپٹو پاور پلانٹ پر مرحلہ وار 5 سے 20% تک لیوی عائد کرنے کی منظوری دے دی، جس کی رقم بجلی کے تمام صارفین کے ٹیرف کم کرنے پر استعمال ہوگی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق لیوی سے حاصل آمدنی کا ریلیف ہر 2 ماہ بعد صارفین تک پہنچایا جائے گا اور لیوی کی عدم ادائیگی پر پلانٹس کے خلاف کارروائی اور گیس یا LNG کی فراہمی منقطع کرنے کی ہدایت ہوگی۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ملک بھر میں شدید سردی کے حوالے سے الرٹ جاری کر دیا۔ NDMA کے مطابق گلگت بلتستان، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا، پوٹوہار اور شمالی بلوچستان میں سردی کی شدت بڑھنے کا امکان ہے۔ NDMA کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئٹہ، زیارت اور کلات سمیت شمالی بلوچستان میں درجہ حرارت میں نمایاں کمی متوقع ہے، جبکہ کراچی میں بھی جاڑے کے ڈیرے مضبوط ہونے اور پارا سنگل ڈیجٹ میں جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ادارے نے خبردار کیا ہے کہ شدید سردی کے باعث سانس کی بیماریوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ NDMA کے مطابق سرد موسم سے فصلوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، کاشتکار حفاظتی اقدامات یقینی بنائیں۔ NDMA نے مزید کہا کہ ممکنہ شدید دھند کے باعث میدانی علاقوں میں صبح کے اوقات میں سفر کے دوران احتیاط برتی جائے۔ پاکستان انڈر 19 ٹیم نے ٹرائی نیشن سیریز کا فائنل زمبابوے کے خلاف 9 وکٹس سے جیت کر ایک اور شاندار کامیابی اپنے نام کر لی۔ ہرارے میں کھیلے گئے فائنل میں ایشیا کپ کی فاتح پاکستانی ٹیم نے بھرپور کارکردگی دکھائی۔ میچ میں زمبابوے کی ٹیم 45 اوورز میں 158 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ جواب میں گرین شرٹس نے ہدف صرف 16.2 اوورز میں 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل کیا۔ اوپنر سمیر منہاس نے 114 رنز کی ریکارڈ ساز اننگ کھیلی۔ محمد شایان نے 38 رنز بنائے۔ کامیابی پر چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے انڈر 19 ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ نوجوان کھلاڑیوں نے اپنے جذبے اور مہارت سے قوم کا سر فخر سے بلند کیا، جبکہ سمیر منہاس کی فائنل میں بیٹنگ خاص طور پر قابل تعریف رہی۔